بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس کے اندر شوق نہیں رکھتا، رغبت نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح دراصل ایمان کی تکمیل کا نام ہے، اور نکاح کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اپنے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت بدرجہ اتم آ جاتی ہے، اور جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، اور ذکر الہی میں اس کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور نکاح ایک ایسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور اس کی فضیلتیں بیان کی، اس کے فضائل بیان کیے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو، اور اسی طرح نکاح کرنے والا شخص کامل مرد بن جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان نکاح جب کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر سے وہ ایک جو لاابالی پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا نکاح کا ایک مقصد ہے۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو اور اولادیں جنو، تاکہ قیامت والے دن میں ساری امتوں پر فخر کر سکوں کہ میری امت زیادہ ہے۔ اور نکاح کے ذریعے انسان جو ہے معاشرے کے اندر ایک اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو آج کل پروموٹ کرنے کے بجائے مشکل سے مشکل بنایا جاتا ہے، اور اس سے زنا کے مواقع بہت عام ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام نے عورت کو دو ہی طریقوں سے دیکھنے میں جائز قرار دی ہے۔ ایک طریقہ نکاح کا ہے، اور دوسرا وہ محرم کا رشتہ ہوتا ہے، جیسا کہ والدہ کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے، پھپھی کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے۔ تو نکاح بہت آسان اور سادہ ہے، کیوں کہ اس کے اندر کسی بھی طرف سے سوائے مہر کے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ سادگی سے نکاح کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کے بچے کے ہی کیوں نہ کرو۔ تو نکاح کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کے اندر سے بہت ساری برائیاں ختم کر سکتے ہیں، اور جو نکاح کر لیتے ہیں اس کو کے لیے بھی کچھ چیزیں ظاہری بات ہے، جب وہ نکاح کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم نعمت سے نواز رہے، اور اس کے بعد اس کے ذمہ ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جو اس سے متمنی ہوتا ہے کہ اس کو محبت کرے، اس کو لو دے، اس کو وقت دے، اس کو ٹائم دے۔ آج کل لوگوں نے نکاح کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے نہیں، بلکہ انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ اور جنہوں نے نکاح کیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کیا، اور پھر اس کو وہ اپنی زندگی کا سدھارنے کا موڑ سمجھنے کے لیے کیا، تو بڑی خوش لائف زندگی گزاریں۔ صرف اس کے اندر چند ایک چیزیں ضروری ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو غلام نہ سمجھیں، بلکہ اپنی لائف کا پارٹنر سمجھیں، اور اس سے اپنی چیزیں چھپانے کے بجائے اس کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کو ایک کمتر سمجھنے کے بجائے اس کو ایک معزز اپنا فریق اور بہترین ہم سفر سمجھیں، اور اس کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا لائف پارٹنر ہے جسے کہ ہم عورت کہتے ہیں، اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اس کو اتنی توجہ دے اور اس کے ساتھ اتنا اچھا ریلیشن شپ اچھا کرے تاکہ اس کو باہر جھانکنے کی، تانکنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اور آج کل بھی وہ لوگ اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، افہام و تفہیم کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سمجھ کے اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کر کے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں، جس معاشرے کے اندر نکاح آسان ہے وہ معاشرہ آج بھی بہت ساری برائیوں سے بچا ہوا ہے، اور جن معاشروں کے اندر نکاح مشکل ہے
تو قدم قدم پہ زنا ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بطور مسلمان نکاح کو سستا بھی کریں، عام بھی کریں، پروموٹ بھی کریں، اور یہ جو ایک گرل فرینڈ کلچر ہے اور یہ جو ایک فرینڈ شپ کا کلچر ہے، اس سے ہم نکلیں اور ایک آگے کی خوشگوار زندگی گزاریں جس کے اندر ہماری نسلوں کی بھی حفاظت ہے، ہمارے آباء و اجداد کی روایات کی بھی حفاظت ہے، دین اسلام کی بھی حفاظت ہے۔ اور یہ بات کنفرم ہے کہ جب آپ ایک کامل مومن مرد ہوں گے تو اولاد بھی آپ کی ایک کامل مومن مرد ہوگی، اور اسی طرح وہ بھی آپ کی طرح کی ایک حلالی ہوگی۔ اور جب آپ کی اپنی جوانی داغدار ہے تو پھر آپ کس طرح تصور کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی آگے بالکل ہماری اسی طرح چاہے جس طرح کہ ہم سنتے آئے ہیں، جس طرح کہ ہم اور چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں نکاح کو عام کرنا چاہیے اور نکاح کے بارے میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ جو اور کلچر مغرب کی طرف سے آ رہا ہے اس کی روک تھام کرنی چاہیے، جو کہا سنا نسب عمل کی توفیق نصیب ہو۔